علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 143 سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے کفار کے لیے حج اور عمرے کی اجازت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی دیکھ لیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم کو غربت و فقر سے ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اس کا مرادی معنی تھا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جمہور نے کہا ہے، یعنی اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ مشرکین نجاست والے ہیں، یعنی لفظ نجس سے پہلے ذو مقدر ہوگا، یعنی ذو نجسن۔ آیت میں کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، تو نجس نجاست کو بولتے ہیں، اس سے پہلے ذو مقدر ہے، یعنی نجاست والے ہیں، ذو نجسن، کیونکہ نجس پہلے دونوں حروف کے فتح کے ساتھ عین نجاست کو کہتے ہیں، یعنی نجس، نون پہ بھی زبر، جیم پہ بھی زبر، تو عین نجاست کو نجس کہتے ہیں۔ اور مشرک انسان ہیں، عین نجاست نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مشرک لوگ نہ تو طہارت کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی غسل کرتے ہیں، اور نہ ہی نجاستوں سے پرہیز کرتے ہیں، گویا نجاستیں ان کا لباس بنی ہوئی ہیں اور کسی وقت بھی ان سے نجاستیں الگ نہیں ہوتیں، اس لیے انہیں نجاسات کی مناسبت کی بنیاد پر نجس کہا گیا۔ یہ بھی ہے۔ چلیے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہاں ذو مقدر مانی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی جملہ ناپاکیوں کا لحاظ کرتے ہوئے مبالغے کے طور پر یہاں پر انہیں نجس کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور تیسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ انہیں بعینہ نجاست گردانا گیا ہے، یعنی گندگی کہا گیا ہے۔ یہ بطور مبالغہ ہے، کیونکہ اس وصف سے، یعنی گندگی سے، نجاست سے وہ لوگ ہر وقت متصف رہتے ہیں۔ تفسیر مدارک میں یہ مذکور ہے۔ اور صاحب کشاف نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مشرکین نجس العین ہیں، جیسے کہ کتا ہوتا ہے۔ اور جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے مشرک سے مصافحہ کیا وہ وضو کیا کرے۔ لیکن اہل مذاہب ان دونوں اقوال کے خلاف ہیں، یعنی ہمارے جو فقہی مذاہب ہیں وہ ان دونوں اقوال کے مخالف ہیں۔ نہ ان کے یہاں کتے کی طرح مشرک نجس العین ہے، اور نہ حسن بصری کے قول کے مطابق مشرک سے ہاتھ ملانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ بہرحال جو بھی تفسیریں کریں، قول باری تعالیٰ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس میں کیا بیان کیا گیا کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو اس آیت کے اس حصے میں سال سے مراد ہجرت کا 9واں یا حجۃ الوداع کا سال ہے، یعنی اس سال کے بعد۔ تو یہ کون سا سال مراد ہے؟ ہجرت کا 9واں سال یا پھر حجۃ الوداع کا سال ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب نہ جانے سے مراد حج اور عمرے کے طور پر ہے، یعنی نہ حج کرنے جائیں اور نہ عمرہ کرنے جائیں، یعنی مسجد حرام میں ان دونوں کی ادائیگی کے لیے وہ داخل نہ ہوں، نہ عمرے کے لیے داخل ہو سکتے ہیں، نہ وہ حج کے لیے داخل ہو سکتے ہیں۔ ان دو باتوں کے علاوہ، یعنی حج و عمرے کے علاوہ، انہیں
مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی اور مسجد میں ان کے داخلے کو منع کیا جائے گا۔ یہ موقف ہم احناف کا ہے، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قریب نہ جانے سے مراد داخل نہ ہونا ہے، یعنی فلا یقرب المسجد الحرام سے مراد ان کے یہاں حج و عمرہ نہیں ہے، بلکہ قریب نہ جانے سے مراد داخل نہ ہونا ہے۔ لہذا مشرکین کو بالخصوص مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ حج اور عمرے کے علاوہ بھی ان کے داخلے پر پابندی رہے گی۔ اسی طرح وہ عذرویت اور کیا کہتے ہیں، یہ آیت چھوٹ گئی، اور یہی آیت کریمہ کے ظاہر کا تقاضا ہے، یعنی امام شافعی کا جو مذہب ہے وہ آیت کریمہ کے ظاہر کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح مسجد حرام میں ان کے داخلے کو ممنوع کہتے ہیں، اسی طرح وہ عذروی قیاس تمام مساجد میں ان کے داخلے کے ممنوع ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی امام مالک کے یہاں جس طرح مسجد حرام میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، اسی طرح دنیا کی ہر مسجد میں ان کا داخلہ منع ہوگا۔ ظاہر میں تفاسیر میں یوں ہی مذکور ہے۔ اب آگے چلیے، یہ تو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک کے اقوال ذکر کیے۔ میں کہتا ہوں، یعنی ملا جیون احناف کی تائید میں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم احناف کی تائید، ہمارا قول کیا ہے کہ یہاں پر فلا یقرب المسجد الحرام میں جو قربت سے منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ حج و عمرے کے لیے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، دیگر اوقات میں داخل ہو سکتے ہیں، اور باقی مسجدوں میں بھی داخل ہونا منع نہیں ہے۔ یہ احناف کا موقف ہے۔ اس کی تائید میں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم احناف کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ قول بعد عامہم ھذا یہ کرتا ہے، یعنی اس سے احناف کی تائید ہوتی ہے، اس سال کے بعد۔ کیسے؟ اس لیے کہ داخل ہونے کی نفی جو سال کے بعد کے سال مقید ہو، اس کی کوئی مناسبت دکھائی نہیں دیتی۔ مطلب یہ ہے، قرآن نے کیا کہا، اس سال کے بعد داخل نہ ہوں، تو داخل نہ ہونے کی سال کے بعد جو قید لگائی گئی تو اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہر وقت ان کا داخلہ ممنوع ہوتا مسجد حرام میں تو پھر بعد عامہم ھذا کی قید لگانا مناسب نہیں تھا۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوتا کہ فلا یقرب المسجد الحرام، کہ یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، لیکن بعد عامہم ھذا کہا گیا، بخلاف حج اور عمرہ کرنے سے منع کرنا، کیونکہ یہ دونوں سال بعد میں ہوتے ہیں۔ پس گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اب دوسری بار حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے پہلے سال جو کر لیا سو کر لیا۔ یوں ہی ہم احناف کی تائید، یہ دوسری دلیل، ہمارے احناف کے موقف کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی کر رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اس سے بھی احناف کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے، اگر تم یعنی مسلمانوں اس سبب سے غربت سے ڈرتے ہو، یعنی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے منع کر دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں مسجد حرام میں حج و عمرے کے لیے نہ آئیں، اور اگر تمہیں اے مسلمانوں غربت سے ڈر ہو، کس طرح کہ کفار مسجد حرام میں حج کے لیے جوق در جوق آتے ہیں اور یہاں آ کر تجارت میں بھی مشغول ہوتے ہیں، اگر ہم نے انہیں اس سے روک دیا حج سے یا عمرے سے تو تجارت کا جو عمل ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور یہی تجارت ہماری بقا کا سبب ہے، جس کی وجہ سے ہم فقر اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اگر تمہیں یہ خوف ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کا خوف مت کھاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے فضل و کرم سے تم غنی ہو جاؤ گے۔ یہ غنا مال غنیمت کے ذریعے یا بارش بروقت ہو جانے پر یا زمین کی پیداوار اور وافر مقدار میں اگنے پر یا حج اسلام کے مستاجر ہونے سے حاصل ہو یا ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے تمہیں غنا حاصل ہو، بہرحال اللہ غنا عطا فرمائے گا۔ یہ معنی
حج اور عمرے کے لیے داخل ہونے سے ممانعت کے ساتھ نہایت مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بات جانی پہچانی ہے کہ اگر مراد محض اس میں داخلے سے روکنا ہوتا تو اس سے انہیں فقر کا خوف لاحق نہیں ہوتا، اس لیے ممکن تھا کہ مشرکین مسجد حرام میں داخل نہ ہوتے اور یہاں مکے میں آ کر تجارت میں مشغول ہوتے، اور یہ طریقہ مسلمانوں کی بقا کا سبب ہوتا۔ یہ دو طریقے سے صاحب کتاب نے احناف کے مذہب کی تائید پیش کی۔ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، مفہوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہے، اور قول باری تعالیٰ فلا یقرب المسجد الحرام، یہ جو یعنی مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، تو اس قول کا معنی یہ ہے کہ تم انہیں اس حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ دینا۔ یہ معنی اس تعویل پر ہے کہ اس کا خطاب مسلمانوں کو ہو، جیسا کہ یہی مفسرین اکرام نے اختیار کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر ہے، تاکہ اس میں اس بات کی دلیل نکلے کہ کفار کو بھی فروعات دین کے مخاطب ہیں، یعنی یہ اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ ان کو قریب نہ آنے دو، تاکہ اس بات کی دلیل مل جائے کہ کافر بھی فروعات دین کے مخاطب ہیں، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیری طور پر کفار و مشرکین عبادات کے مکلف ہیں، جیسا کہ قاضی بیضاوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ پس یہ تمام صورت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے موافق ہوگی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں غیر عبادات میں موافق ہوگی، یعنی عبادات میں چونکہ امام اعظم کفار و مشرکین کو مکلف نہیں مانتے ہیں، تو عبادات کے علاوہ باقی معاملات میں امام اعظم کے موافق ہوگی۔ صاحب کشاف نے کہا ہے کہ جناب عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد حرام سے مراد تمام حدود حرم ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مشرکین اور کفار کو ان حدود میں قطعاً داخلہ نہ ہونے دیں، ان کو ہرگز اس میں داخل نہ ہونے دیں، اور مشرکین کو منع فرمایا کہ تم مسجد حرام کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے کہ اے مسلمانوں تم مشرکین کو اس میں دخول کی قدرت نہ دو۔ آگے فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ المسجد الحرام کی تولیت انہیں مت دو، اور اس کی بہتری کی ذمہ داری ان کے سپرد مت کرو، یعنی مسجد حرام کی جو خدمت کے معاملات ہیں ان کا مشرکین کو ذمہ دار مت بناؤ، انہیں ان باتوں سے الگ تھلگ رکھو۔ ھذا لفظ، اس قول کے مطابق یہ آیت ہم احناف کے موقف کی دلیل بنتی ہے، وہ موقف جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ آیت کریمہ مذکورہ کو حج اور عمرے سے ممانعت کے علاوہ دیگر باتوں کی ممانعت پر بھی محمول کیا گیا ہے، یعنی تولیت سے منع کرنا وغیرہ، اور ہدایہ کی عبارت دونوں باتوں پر محمول کی جا سکتی ہے، اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے کچھ بعید ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں، اب یہ ہدایہ کی عبارت ہے جو صاحب کتاب یہاں نقل فرما رہے ہیں۔ ہدایہ میں ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے وفد کو اپنی مسجد میں اترنے کی اجازت دی، حالانکہ وہ کافر تھے۔ ہمارا مذہب کیا تھا کہ مسجد حرام سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کی مشرکین کو اجازت نہیں، لیکن دوسرے مقصد سے داخلے کی اجازت ہوگی، اور باقی مسجدوں میں بھی ممنوع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے وفد کو اپنی مسجد میں اترنے کی اجازت دی، حالانکہ یہ لوگ کافر تھے۔ تو اگر داخلہ ممنوع ہوتا تو ان لوگوں کو حضور اجازت کیوں دیتے؟ اور اس لیے بھی کہ خبث جو ہے کافر اور مشرک کے اعتقاد میں ہوتا، یعنی جو نجاست، جو گندگی ہے، جو خباثت ہے، وہ کافر اور مشرک کے عقیدے میں ہوتی ہے، جس سے مسجد کے ملوث ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ اور آیت کریمہ اس پر محمول ہے کہ کفار و مشرکین کا داخلہ بطور غلبہ اور بطور تولیت ممنوع ہے، یا
برہنہ حالت میں طواف کرنے کے لیے داخلہ ممنوع ہے، جیسا کہ دور جاہلیت میں ان لوگوں کی عادت تھی۔ ھذا لفظہ، یہ جو ہے کہنا چاہیے ہدایہ کے الفاظ تھے۔ اس عبارت میں بطور غلبہ اور بطور تولیت کے الفاظ پہلی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 143 تھا جو یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج اپنے سبق کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔